پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے، اس لیے ان سے لڑنا جہاد ہے. تو ابھی جو وعدے کر کے آئے وہاں ان کی فوجیوں کو ٹریننگ دیں گے ہندوستان، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سنا مفتی عبدالرحیم نے یہاں پہ دو وسوسے ڈالنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کے دلوں میں اور خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں. ان میں سے ایک یہ کہ جو پاکستانی مجاہدین اور پاکستانی طالبان پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اپنے جہاد کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکہ کی فرنٹ لائن اتحادی رہی تھی اور اب بھی ہے. اور یہ بات مفتی عبدالرحیم نے بھی اقرار کی کہ پاکستانی فوج فرنٹ لائن اتحادی تھی امریکہ کی، اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی فرنٹ لائن اتحادی ہی ہے، بلکہ پاکستانی فوج امریکہ کی غلام ہے، امریکہ کے اور اسرائیل کے مفادات کی محافظ ہے. جو حکم امریکہ سے ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے. امریکہ کے جو منصوبے ہوتے ہیں، گریٹ گیمز ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے میں ایک مہرہ پاکستانی فوج بھی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستانی فوج فرنٹ لائن اتحادی تھی اور اس کی بنیاد پر یہ پاکستانی طالبان پاکستانی فوج سے لڑتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب جو انڈیا نے طالبان کے ساتھ یا امارت اسلامیہ افغانستان نے بھارت کے ساتھ جو دفاعی معاہدے کیے ہیں، تو اس طرح تو یہ امارت اسلامی بھی بھارت کے ساتھ اتحادی ہو گئی، معاہدے میں ہو گئی، دفاعی معاہدے میں ہو گئی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مقصد دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستانی فوج امریکہ کے ساتھ فرنٹ لائن اتحادی تھی، اس طرح امارت اسلامی بھی بھارت کی اتحادی ہو گئی، تو اب ان کے خلاف بھی وہی حکم ہونا چاہیے جو پاکستانی طالبان پاکستانی فوج پہ لگاتے ہیں. پاکستان اگر امریکہ کے ساتھ اتحادی ہونے کی جیسے اس قابل تھا کہ وہاں جنگ شروع کرے، تو انڈیا کے ساتھ اتحادی ہونے کی کیا برکات ہوں گی، کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ تو یہ ایک اشکال ہے جو وہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں معاہدے، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ یہ سراسر ایک جھوٹ بات ہے، مفتی عبدالرحیم کا جھوٹ ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان نے بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، دفاعی معاہدہ کیا ہے. اس کی کوئی تفصیلات وہ دکھا دیں، کوئی دلیل دکھا دیں، کوئی نیوز رپورٹ دکھا دیں تو پھر بھی یہ بات ثابت ہو جائے. لیکن بالفرض ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ باتیں، کچھ یقین دہانی کی گئی ہے، معاہدات کی شکل میں نہیں بلکہ ایک یقین دہانی کہ ان سے ایک بات کی گئی ہے تعاون کی، تعلیمی میدان میں، صحت کے میدان میں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ مقاصد کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی فوج نے امریکہ کے ساتھ جو اتحاد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کی فرنٹ لائن اتحادی، اس کا مقصد کیا تھا. اور امارت اسلامیہ افغانستان نے جو بھارت کے ساتھ ایک بات چیت کی ہے، یقین دہانی کی ہے مختلف شعبوں میں تعاون کی، تو اس کا مقصد کیا ہے. پاکستانی فوج نے جو امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا تھا اس کا مقصد امارت اسلامیہ افغانستان کو گرانا تھا، اس کا مقصد مسلمانوں کو شہید کرنا تھا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے گھر بار، مساجد، مدارس وہ مسمار ہوئے ہیں. دنیا کی واحد اسلامی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان وہ ختم ہوئی ہے. تو پاکستان کا جو اتحاد تھا امریکہ سے وہ اس جنگ میں تھا. امریکہ جو افغانستان کو ختم کرنے آیا تھا، امارت اسلامیہ افغانستان کو ختم کرنے آیا تھا. پاکستان کی فوج کی حمایت اور اس کے تعاون کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اگر پاکستانی فوج اسے لاجسٹک سپورٹ نہ دیتی، اسے تعاون نہ کرتی، کراچی سے لے کے تورخم تک اور چمن بارڈر تک اپنے راستے فراہم نہ کرتی، تو امریکہ اپنے سامان کو اور اس جنگ کو نہیں چلا سکتا تھا 20 سال تک. یہ پاکستانی فوج کی ہی خیانت تھی امارت اسلامیہ افغانستان اور امت مسلمہ کے ساتھ کہ جو اس نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا، ان کو سپورٹ کیا، اور لاکھوں مسلمان جس کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور عورتیں بچے شہید ہوئے، مساجد، مدارس اور پوری بھی امارت اسلامیہ ختم ہو گئی. تو اسے مقاصد کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی ایک آدمی کے خلاف آپ نے کوئی اتحاد کیا ہو یا کسی جماعت کے خلاف یا کسی قوم کے خلاف، بلکہ پوری ایک حکومت، اور حکومت بھی اسلامی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان، اس کے خلاف آپ نے تعاون کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ امارت اسلامیہ کے تعاون کرتے کہ یہ اسلامی حکومت ہے، آپ کے بھائی ہیں. آج جو آپ کہتے ہیں کہ دونوں بھائی ممالک ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ بات خیال نہیں آئی. جبکہ دوسری طرف امیر خان متقی صاحب جو بھارت گئے ہیں اور ان سے بعدی چیزوں میں تعاون کی بات چیت ہوئی ہے، تو اس کا مقصد
امارت اسلامیہ افغانستان کو مضبوط کرنا ہے، ایک اسلامی حکومت کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ امت مسلمہ کی مضبوطی میں نکلتا ہے، امارت اسلامیہ اسلامی حکومت کی مضبوطی میں نکلتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو فرنگل اتحادی بنی تھی پاکستانی فوج، اس کا نتیجہ امت مسلمہ کی کمزوری میں نکلتا ہے، اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کمزور ہوئی، اسلامی حکومت ختم ہوئی، مسلمانوں پر مصائب آئے تھے، تو یہ فرق ہے۔ دوسری بات اور دوسرا وسوسہ جو یہاں مفتی عبدالرحیم نے ذکر کیا وہ یہ کہ ہاں انہوں نے یہ تو مانا، شکر الحمدللہ کہ یہ تو انہوں نے اقرار کیا کہ مشرف نے یہ غلط کام کیا تھا، اور مشرف کی یہ پالیسی تھی کہ فرنگل اتحادی بن گیا پاکستان، لیکن اس کو بھی انہوں نے برملا غلط نہیں کہا کہ بہت بڑی غلطی کی تھی، انہوں نے کہا مشرف کی غلطی تھی، یہ نہیں کہا کہ پاکستانی فوج کی غلطی تھی کہ وہ فرنگل اتحادی بن گئی، اور اس کا بھی ذکر نہیں کیا کہ ابھی بھی فرنگل اتحادی ہے۔ بہرحال اور یہاں سے ہزاروں ان کے ہوائی جہازوں کے حملے ہوئے، سب کو پتہ ہے نا، مشرف نے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو یہ بات ذکر کی، لیکن پھر یہ کہا کہ اب پاکستانی فوج نے اس کی تلافی کر لی، اپنے گناہوں کی اپنی غلطی کی تلافی کر چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بڑی حد تک مشرف کے بعد اس کی تلافی بھی کی۔ وہ کس طرح کہ اس نے پھر طالبان کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان نے طالبان کا بھی ساتھ دیا۔ تعاون کی شکل میں کہ ان کے زخمیاں پہ علاج ہوتے تھے، ان کی تشکیلات یہاں سے جاتی تھیں، اور ان کے کمانڈر یہاں رہتے تھے، ان کے والی یہاں پہ رہتے، اتنے فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے ذکر کیے۔ جتنے بھی طالبان کی اجازت تھی ان سب کو یہاں سنبھالا، ان کو جگہ دی، ان کے لیے پاسپورٹ بنا کے دیے، ویزے اپلائی کر دیے۔ افغانستان میں جو طالبان حکومت کے 16 کے 25 حضرات تھے وہ یہیں پاکستان میں رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ 34 گورنر ان کے وہ پاکستان میں رہتے تھے، 16 ان کے جو انہوں نے ایک شیڈو حکومت بنائی تھی جلاوطن حکومت، تو اس کے 16 ان کے وزراء تھے، 16 ان کے رہتے تھے، وہ بھی یہاں ہوتے تھے۔ 500 کمانڈر تھے، فوجی کمانڈر وہ ادھر ہی رہتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ کا دینی فریضہ تھا، آپ کی دینی ذمہ داری تھی، آپ احسان نہ جتلائیں کہ پاکستان نے افغانستان یہ ساتھ گویا یہ ایک احسان کیا۔ یہ امت مسلمہ ایک امت ہے، ایک کا غم دوسرے کا غم ہے، ایک کے سر میں درد ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تو پورے جسم کو درد ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر آپ کو پہلے اس کے احساس نہیں ہو اور بعد میں احساس ہو گیا جیسے کہ آپ کہتے ہیں، تو یہ تو کوئی احسان جتانے والی بات نہیں، تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں اور آ کے کہتا ہے کہ میں تو دیکھوں کتنا میں نے احسان کیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی، فلاں شخص کی میں نے بہت مدد کی، اتنا میں نے احسان کیا اس کے اوپر، تو بھائی یہ اس کی ذمہ داری تھی، اس کا فریضہ تھا، اگر وہ نہیں کرتا گناہگار ہوتا، لازمی تو اس پہ زکوٰۃ دے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس مسلمان کی مدد کرنا یہ لازمی ہے، فریضہ ہے، اپنی استطاعت کی حد تک، اپنی طاقت کی حد تک۔ اگر اس کی مدد نہیں کریں گے، مظلوم کی مدد نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جس وقت اس کو ضرورت ہوگی مدد کی، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا فریضہ تھا، احسان کی کوئی بات نہیں ہے، تو آئندہ یہ احسان نہ جتلایا جائے۔ امت مسلمہ ایک امت ہے، آپ نے اس کو فرضی لکیروں میں جو بانٹ دیا ہے، انگریزوں نے بانٹ دیا اور آپ نے قبول کر لیا، اور آپ نے اس کو اتنا تقزز دے دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، حالانکہ سب سے پہلے اسلام ہے، نہ پاکستان ہے نہ افغانستان ہے، ایک امت ہے، ایک دین ہے، ایک رب ہے، ایک قرآن ہے ہمارا۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، اور یہ جو کام کیا پاکستان نے، پاکستان اس پر مجبور تھا، اگر نہیں کرتا تو اس کو بھی اس کے نتائج بھگتنے پڑتے، پاکستان کو، پاکستانی فوج کو۔ میں جب پاکستان کہتا ہوں تو پاکستانی فوج میری مراد ہوتی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میری مراد ہوتی ہے، نہ عوام مراد ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام محب اسلام عوام ہیں، اسلام سے، عالم اسلام سے، امت سے محبت رکھنے والی عوام ہے۔ یہ سارا جو شر ہے جو پھیلایا گیا ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی فوج کی طرف سے ہے۔ تو پاکستانی فوج نے جو امداد دی، جو تعاون کیا، اور اس کا جس کا آپ احسان جتاتے ہیں، تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا یہ کام، کوئی دین سمجھ کے، کوئی سوال سمجھ کے نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا فریضہ ہے، یا امت مسلمہ پر یا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ظلم سے چھڑانا میرا فریضہ ہے، یہ سوچ کے نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا اور ڈالروں کے لیے کیا۔ اس میں پاکستانی جو تجزیہ کار ہیں وہ اور پالیسی ساز وہ خود اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی جنگ ہوئی ہے خطے میں، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس سے بہت اچھی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس میں ڈالر کمانے کا پھر موقع آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی مفادات تھے، سیاسی مفادات تھے، جس کی اور بعضی مجبوریاں تھیں، جس کے تحت پاکستانی فوج نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی یہ پالیسی اختیار کی کہ طالبان کی مدد کی جائے،
جس کا آپ آج احسان جتلاتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے یہ کام کیا. تو گویا پاکستان نے اپنے جو گناہ تھے اس کی تلافی کر لی اور یہ بہت اچھا کام کیا. میری یہاں پہ مفتی عبدالرحیم کے جو متعلقین ہیں، جو شاگرد ہیں، جو مریدین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی عقلوں کو کھولیں، اپنے کانوں کو کھولیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، حقائق کو دیکھیں اور پھر مفتی عبدالرحیم کے سامنے بیٹھیں، اس کی بات سنیں، اس سے سوالات کریں کہ کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو، کیوں نیشن اسٹیٹ کے نظریے کو اتنا زیادہ اپنے پر حاوی کر لیا کہ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا دیا، سب سے پہلے اسلام کا نعرہ کیوں نہیں لگایا آپ نے امت مسلمہ کی مفادات کو سب سے پہلے کیوں نہیں دیکھا، آپ کیوں پاکستانی فوج کے مفادات کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ بات قابل غور ہے، اس پر غور و فکر کریں اور مفتی عبدالرحیم کی کذب بیانی سے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.